پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف مقدموں کا مستقبل ردی کی ٹوکری ہے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا، عمران خان کی منی ٹریل بھی آ گئی، جمائمہ خان کی بھی منی ٹریل آ گئی، تو بنی گالہ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آگے بات گئی کہ نہیں، اب آپ یہ بتائیں کہ لندن میں جو اپارٹمنٹ خریدا تھا عمران خان صاحب نے، وہ کن پیسوں سے خریدا تھا؟ 1983 میں کیری پیکر، ایک آسٹریلیا میں کرکٹ سیریز ہوئی تھی، بہت سارے لوگ جو کرکٹ سے شغف رکھتے ہیں ان کو علم ہے کہ کیری پیکر کا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اس دور کا۔ اس دور میں تمام پلیئرز کو جو پیسے دیے گئے تھے وہ برابر تھے۔ وہ 1983-84 کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اب پرسوں یہ کوئری آئی کہ نہیں جناب، جو کاؤنٹی کھیلی ہے عمران خان نے وہ بھی سارے پیسے جو ہیں ان کی ٹریل جو ہے وہ دینی چاہیے۔ تو پیسے حلال کے ہوں اور قطریوں کے نہ ہوں، اور قطریوں سے جعلی لیٹر نہ لکھوانے پڑے، کرپشن کے پیسے نہ ہوں، فراڈ کے پیسے نہ ہوں، منی لانڈرنگ کے پیسے نہ ہوں، تو پھر منی ٹریل مل جاتی ہے۔ ہم نے یعنی عمران خان صاحب نے اب 1971 سے بھی اپنا ریکارڈ کاؤنٹیز کا جو ہے وہ لے آئے ہیں، اور وہ بھی ہم سپریم کورٹ کے سامنے پلیس کر رہے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا، واڈرگ نام کی ایک کمپنی کی پراپرٹی ہے جس کے اوپر PMLN UK رجسٹرڈ ہے، اور اس کو پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ کس طرح سے مسلم لیگ نون کے اپنی جو فنڈنگ ہے اس میں JIT کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ نواز شریف صاحب نے 10 کروڑ روپیہ مسلم لیگ نون کو دیا اور 6 کروڑ روپیہ اس میں سے واپس لے لیا گیا، لیکن مسلم لیگ نون کے حسابات میں یہ بات سامنے نہیں آئی ہے۔ سو مسلم لیگ نون کو بھی ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا گیا منی لانڈرنگ کے لیے، جس طرح سے نیلسن اور نیسکول کو استعمال کیا گیا تھا منی لانڈرنگ کے لیے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا، سوموار سے انشاءاللہ JIT کی رپورٹ کے اوپر گفتگو شروع ہوگی۔ عمران خان صاحب کے مقدمات کا جس طرح سے میں نے بتایا، انور منصور صاحب جو ہمارے وکیل ہیں PTI کے فنڈنگ کیس میں، وہ کراچی ہائی کورٹ میں تھے، ان کی کورٹ روم میں طبیعت خراب ہوئی، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے، وہ 27 تاریخ کو آئیں گے۔ اور ویسے بھی اس کیس میں کوئی جلدی کی بات نہیں ہے، سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ کیسز جو ہے وہ جلدی نپٹیں، لیکن دیکھا جائے تو نہ عمران خان کے پاس نہ جہانگیر خان ترین کے پاس کوئی پبلک عہدہ ہے جس پہ وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی فوری ارجنسی ہے کہ ان کے خلاف مقدمے سنے جائیں، تو کوئی ارجنسی نہیں ہے۔ وہ مرضی ہے، جب سپریم کورٹ اس کو کرنا چاہے گی انشاءاللہ اکارڈنگلی اس کے چلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے مزید کہا، ارجنسی یہ ہے کہ ایسے شخص کا کیس سپریم کورٹ فوری طور پہ سنے اور سعد رفیق جیسے لوگوں کی حتمی فیصلہ کرے کہ یہ آگے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے۔ ارجنسی یہ ہے کہ پاکستان کا فائنانس منسٹر جو اربوں روپے کا فیصلہ کر رہا ہے وہ منی لانڈرر ہے، اس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ پاکستان میں کرپشن کر کے یہاں کا پیسہ لانڈر کر کے باہر لے جا رہے ہیں۔ اور پرسوں بتا رہے تھے کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں اور حضرت داتا گنج بخش کی میں وہ چلا رہا ہوں، لنگر چلا رہا ہوں۔ سب سے خطرناک لوگ یہ ہیں پاکستان میں، جنہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، یہ جو آتے ہیں آپ کے سامنے، باریش آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنا ڈرامہ کرتے ہیں، مذہب کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب فروشی کا کام کرتے ہیں۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔